اللهم صل على محمد وآل محمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وأنا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا پر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عشرہ ثانی کی پہلی مجلس. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار بانیان کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. بانیان اپنے دلوں میں جو دعائیں رکھتے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. بانیان کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. اور جو بھی اس فرش عذاب پہ اپنے دل میں جو دعائیں لے کر بیٹھے ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عشرہ ثانی کو عشرہ زینبیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اور حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام سے منسوب عشرہ. یہ وہ ایام ہیں کہ جن کو اس زمانے کا امام حسین علیہ السلام جہاد اکبر سے تعبیر فرماتے ہیں کہ زیادہ کٹھن وقت آل رسول پر، زیادہ مشکلات آل رسول پر ان دور میں، ان دنوں میں آئی ہیں. اور جس چیز کو یاد کر کے امام علی زین العابدین علیہ السلام ساری اللہم صلی علی محمد یا پردہ غیبت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف جن ایام کو یاد کر کے ایسا ہی روایات میں ملتا ہے کہ خون کے آنسو روتے ہیں، تو وہ بھی انہی ایام کا تذکرہ ملتا ہے. کہیں پر جناب زینب عالیہ کا یاد کر کے روتے ہیں، کہیں پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو یاد کر کے روتے ہیں. تو پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان ایام کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے محرم سے
ہر جگہ پر اس حدیث مبارکہ کو پڑھا جا رہا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ ہدایت کا چراغ بھی ہیں مولا حسین علیہ السلام، کشتی نجات بھی ہیں مولا حسین علیہ السلام۔ اب ہادی ہے، ہمیں رستہ لیکن جیسا ہادی اور ہدایت کا چراغ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ جناب سرور کائنات نے ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں فرمایا۔ لوگ طرح طرح کے چراغوں کو لے کر اپنا رہنما بنا کر چلتے رہتے ہیں، جن کی روشنی کبھی کم پڑ جاتی ہے، جہاں پہ ضرورت پڑے دستیاب نہیں ہوتی، یا کوئی ہوا ایسی چلتی ہے، کوئی بارش اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ چراغ بجھ جاتا ہے، بجھنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہدایت چراغ کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی بقا کے لیے مختلف قسم کے عوامل کی ضرورت ہو، نہ ہوا چلتی ہو، نہ بارش ہوتی ہو، نہ اس کا تیل جس سے چراغ روشن ہے نہ وہ ختم ہو، یہ تمام چیزیں موجود ہوں تو وہ چراغ جلتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کنفرم کہ وہ جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی رستہ دیکھنے والے کے لیے کافی ہے بھی کہ نہیں۔ اگر رستہ پروردگار کی طرف سے بتایا گیا ہے، بنائے گئے ہیں، صراط مستقیم دکھائے گئے ہیں، رستے موجود ہیں، راہ نظر نہیں آ رہی، رستہ نظر آئے گا تو وہ صرف اس چراغ سے آئے گا کہ جو 3 دن کا پیاسا ہو تب بھی اس کی لو پہ کوئی فرق نہ آئے، جو گرمی کی شدت اور پیاس کی شدت سے بےتاب ہو تب بھی اس کی چمک دمک ویسے ہی برقرار رہے۔ وہ چراغ ہدایت کرے گا کہ جو اپنے بیٹے جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچے اور اس کی پھر بھی چمک میں کمی نہ آئے، اس کی ہدایت میں کمی نہ آئے، جناب عباس اور علی اصغر علیہ السلام جیسے اپنے شہزادوں کو پروردگار کی راہ میں قربان کر دے، اتنے جھکڑ اور بھنور اور طوفان آ جائیں اور پتہ ہو کہ باقی ہمارے جو حرم ہیں ان کے معاملات کیا ہوں گے، کوئی پریشانی اس چراغ کی روشنی کو کم نہ کر سکے، وہی چراغ فقط ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ چراغ فقط اور فقط حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رستہ نظر آئے، گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ ہے جس نے اپنے رستے کو کھو دیا، جو اپنے رستے سے غافل ہو گیا، جو اپنے رستے سے بھٹک گیا۔ چراغ امام حسین علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے، یہ صرف ارد گرد کو روشن نہیں کرتا، یہ اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل بار دیگر بواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ چراغ ہیں ہدایت کے حضرت امام حسین علیہ السلام، اور پھر جناب سرور کائنات فرماتے ہیں کہ کشتی نجات ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام۔ نجات کی کشتی کیسی ہے، کس معیار کی ہے؟ کشتی، ہر کشتی جو ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اس کشتی میں بیٹھتا ہے وہ چھوٹی موٹی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کشتی ایسی ہو کہ وہ کتنا ہی بھنور آئے، کتنا ہی سمندری طوفان آ جائے اور اس کشتی کو نقصان نہ ہو، وہ کشتی قائم بھی رہے، دائم بھی رہے،
اور باحفاظت اپنے مسافروں کو کنارے پر بھی پہنچا دے۔ کشتی ایک حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بنائی تھی۔ وہ جس وقت پروردگار سے دعا کی نا جناب نوح نے کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں، پروردگارہ آپ عذاب بھیج دے، تو آواز قدرت آئی کہ اے نوح کھجور کی گٹھلیوں کو بو دے، جس کے تختوں سے کشتی تیار کی گئی تھی۔ یہ دنوں میں منٹوں کے اندر عذاب نہیں آیا، وہ تناور درخت بنے، ان کے تختے بنائے گئے، اور جس طریقے سے وحی آتی تھی اس ترتیب سے جناب نوح ان تختوں کو جوڑتے تھے، اور جس میخ کی جس کیل کی جب وحی آتی تھی اس طریقے سے اس ترتیب سے وہ کیل لگاتے تھے۔ جتنا کام پروردگار ایک دن کے لیے قرار دیتا تھا جناب نوح فقط اتنا ہی کام کرتے تھے۔ ایک بڑھیا ایک ضعیفہ چھوٹی سی گٹھڑی لے کر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی اور جناب نوح کو دیکھا کرتی تھی کہ کشتی بن رہی ہے، شاید آج مکمل ہو جائے، شاید آج مکمل ہو جائے۔ تو جناب نوح فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنی کٹیا میں رہیں، جب کشتی تیار ہوگی نا میں خود آپ کو بلا لوں گا۔ اب ہوا کیا، کشتی تیار ہو گئی، وہ طوفان نوح جو ہے وہ آ گیا۔ اب طوفان نوح آ گیا اور جس طریقے سے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ افراد فقط بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ جب طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، خشک ہو گیا، جناب نوح کشتی سے اترے اور خیال آیا کہ مجھے تو یاد نہیں رہا اس گڑیا کو بلانا کہ جو ہر وقت انتظار کرتی تھی، نہ جانے اس کا کیا بنا ہوگا۔ وہ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تنکوں کی کٹیا ویسے کی ویسے ہی کھڑی ہے، اور جا کے اس کے دروازے پہ جب دستک دی اور اس عورت کو مخاطب کیا تو وہ فوراً اپنی گٹھڑی لے کر باہر آتی ہے اور کہتی ہے کشتی تیار ہو گئی۔ جناب نوح حیرت سے پوچھتے ہیں کہ طوفان آ کر گزر گیا اور آپ کو علم بھی نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ آمادہ تھی حق کا ساتھ دینے کے لیے۔ مصیبتیں آتی ہیں انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، پریشانیاں آتی ہیں انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب اس نجات کی جو کشتی جناب نوح نے تیار کی تھی، پروردگار سے پوچھا جناب نوح نے کہ میں کن کو اس میں سوار کروں؟ آواز قدرت موسیٰ فقط وہ افراد سوار کر جو تیرے پہ ایمان لے کر آئے ہیں، جو مومن ہیں، جو تیرے کلمہ گو ہیں۔ تمام انواع و اقسام کے حیوانات کے اقسام کے علاوہ فقط 70 افراد تھے جو جناب نوح نے کشتی میں سوار کیے، یعنی کہ جناب نوح کی تمام زندگی کی جو تگ و دو اور محنت تھی وہ 70 افراد کو مسلمان کرنے پر، ایمان والا کرنے پر تیار ہوئے، اور وہ 70 افراد لے کر بیٹھ گئے۔ اور اس کشتی کو بھی جب ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وہ کشتی ڈولنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، تو جناب نوح نے اس وقت پروردگار سے دعا کی کہ پروردگارہ یہ کشتی تو کشتی نجات ہے، اس کے اندر بھی یہ بھونچال آ گیا ہے، یہ بھی اس پانی کے زور اور شور سے متاثر ہو رہی ہے، اس کے اندر تو وہ بیٹھے ہیں جو ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو اس وقت جو پروردگار نے اسماء گرامی آسمان پر دکھائے جناب نوح کو، تو جناب نوح نے دعا کی کہ یہ قدیم الاحسان تجھے امام حسین کا واسطہ اس کشتی کو قرار دے، کہ جناب نوح کی کشتی بھی اس وقت کشتی نجات بنی جب جناب نوح نے حضرت امام حسین کا واسطہ پیش کیا۔ ایسا اثر اور ایسی تاثیر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، جیسے وہ چراغ اور وہ چراغ کی لو لاجواب ہے نا، ایسی ہی حضرت امام حسین کے جو کشتی نجات ہے اس کا بھی کوئی ثانی اور مقابل نہیں ملتا۔ جناب نوح کی کشتی میں 70 آئے تھے فقط، حضرت امام حسین کی کشتی میں کتنے آ سکتے ہیں؟ اس کی کشتی اتنی وسیع ہے، یہ کشتی
اتنی وسیع ہے اور اتنی تیز ہے. کتنی تیز ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بیمار ہوئے، طبیعت خراب ہوئی. جب معصوم امام کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، تو یقیناً حکمت پروردگار اس میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو رقم دی کہ جاؤ کربلا اور میرے جد حضرت امام حسین علیہ السلام پر روزے پر جا کر دعا کرو کہ پروردگارہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہے کہ امام حسن عسکری کو صحت عطا ہو. یہ جو خادم تھا یہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کیا مولا آپ کشتی نجات نہیں؟ حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ بے شک ہم سب کشتی نجات ہیں، مگر حسین کی کشتی ہم تمام کشتیوں سے زیادہ وسیع بھی ہے اور سب سے زیادہ تیز بھی ہے، کہ جیسے ہی مومن اس کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے آنکھ میں ایک آنسو آ جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. اتنی تیز ہے. کتنی تیز ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات کے حر آیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کے قدموں میں بیٹھا ہے اور معافی مانگی نہیں، پوچھا ہے کیا میرے جیسے گنہگار کا بھی کوئی تصور ہے معافی کا کوئی گنجائش؟ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہے، اتنی تیزی سے بخشش کا سامان پیدا کیا مولا حسین نے کہ حر کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگانے کے بعد جب جہاں پر قبر ہے جناب حر علیہ السلام کی، کچھ ادھر کی تبدیلی اور کچھ معاملات کرنے کے لیے ان کی قبر کو ایک وقت بتایا گیا کہ کھولا گیا، تو جسم مبارک جناب حر کا بالکل ویسا تھا جیسا دفن کیا. اور جس شاہ نے وہ تعمیرات کروائیں اور وہ قبر کا تعویذ کھلوایا تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ رومال جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا حر کی پیشانی پر ہے. تو اس نے کہا کہ اب جب قبر کھل گئی ہے تو ہم حر کی پیشانی سے وہ رومال تبرکن لے لیں گے اور جب میں مروں تو میری قبر میں وہ رومال رکھ دینا. کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی حر کی پیشانی سے وہ رومال کھولا گیا ویسے ہی خون جاری ہو گیا جیسے ابھی زخم تازہ لگا ہے. مختلف قسم کے کپڑے باندھے گئے، رومال رکھے گئے کہ خون رک جائے، لیکن وہ خون نہیں رکا تب تک جب تک وہ رومال واپس باندھا نہیں گیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ ہو، وہ کسی کی کیا مجال ہے کہ کسی سے لے لے کسی سے لے لے. جناب حر اسی پہ فخر کریں گے حشر کے میدان میں، اور سفارش کے طور پہ یہ رومال فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ہے اسی کو پیش کیا جائے گا بخشش کا سامان بناتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب حر علیہ السلام نے ایک جملہ بولا معافی کا. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ توبہ تب، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جناب امیر فرماتے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب وہ گوشت جو مال حرام سے تمہارے جسم پر بنا ہے تم اس کو پگھلا کے ختم نہ کر دو اور اس کی جگہ پر حلال مال سے گوشت پیدا نہ ہو جائے. توبہ کرنے کا لیول یہ ہے کہ الفاظ سے توبہ قبول نہیں، کسی مقام پر توبہ نہیں کہ توبہ قبول ہو جائے گی. توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے،
لیکن جناب امیر فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس نے تجھے حرام میں مبتلا کر دیا، جب تک اس کو دفع نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں، ختم نہیں کر دیتا، اپنے جسم کے وجود سے اس کو علیحدہ نہیں کر دیتا، تب تک توبہ قبول نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کتنا پرزور قسم کا وسیلہ ہے کہ حر صرف آیا ہے، ایک جملہ بولا، کیا مجھ جیسے کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، معافی کی گنجائش ہے؟ اس لمحے کوئی اس نے ایسی لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھی، ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد نہیں کیا، کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی لمبی لمبی استغفار نہیں کی، سجدوں میں جا کے رونا شروع نہیں کیا، صرف امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے ایک مرتبہ حسین سے پوچھا کہ مولا کیا میرے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا، تمام گناہ پروردگار نے حر کے معاف کر دیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جس وقت ہم کسی گناہ سے معافی مانگیں، جب ہم توبہ کریں تو پروردگار کی معرفت رکھتے ہوئے کہ خدا ہے کیا، خدا کی حکومت کیسی ہے، توحید کا ادراک ہو، تب انسان توبہ کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، خدا معاف کر کر کے کبھی نہیں تھکتا۔ کہ یہ دو چیزیں جو پروردگار نے عطا کی ہیں، کشتی نجات بھی اور ہدایت کا چراغ بھی، یہ دونوں چیزیں اگر انسان بامعرفت ہو کر ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، آج بھی کشتی نجات موجود ہے۔ یہ جتنی مجلس عزا ہوتی ہیں اور جو افراد ان میں شریک ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، در حقیقت وہ امام حسین کی نجات کی کشتی کے سوار ہوتے ہیں، کہ پروردگار نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ اب آپ یہاں پر آئے ہو، اب یہاں سے اٹھو گے تو جنتی ہو کے اٹھو گے۔ اتنے اسباب ہیں اس مجلس کے اندر کہ انسان جنتی بن جائے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، انسان اپنی اصلاح کر لے۔ یہاں پہ توحید بیان کی جاتی ہے، یہاں پہ رسالت و امامت بیان کی جاتی ہے، یہاں پہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ انسان ان تمام ہستیوں سے ہدایت حاصل کرے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میری اور میرے رسول کی صدا پر لبیک کہتا ہے، جواب دیتا ہے، میں اسے زندگی عطا کرتا ہوں۔ جو شخص میری آواز پر اور رسول خدا کی آواز پر لبیک کہتا ہے، میں اسے زندگی عطا کرتا ہوں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اب خدا نے جس کو آواز دی ہے، کیا وہ پہلے زندہ نہیں؟ اگر زندہ ہے تو پھر اس کو زندگی عطا کرنے کا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد گرامی ہے کہ چند مردے، چند لاشیں ایسی ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اور چند ہیں وہ لیٹی ہوتی ہیں۔ انسان زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہوتا جب تک محمد اور آل محمد کی صداؤں پہ لبیک نہ کہے۔ زندگی عطا ہوتی ہے، زندگی ملتی ہے،
جب ان کے ساتھ انسان ان کی صدا پر، ان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اور جب ان کا وسیلہ پیش کرنا ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو اس وسیلے کی معرفت موجود ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جی سمجھ نہیں آئی؟ بارے دیگر بواز بلند صلوات۔ برائے صحت و سلامتی المحق کا بواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بس اب یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ بیٹھے ہوں اور میں کلام کروں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، التماس دعا کا جی۔ جی صلوات پر محمد علیہ بیت محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایام عزا میں بیٹھے ہیں نا، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک، 10 سے 11 12 پر بھی، اور پھر اب آگے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بے شک یہاں پہ بیٹھنا عبادت بھی ہے۔ آنسو آنکھ میں آ جائیں گے تو افضل عبادت ہو جائے گی۔ اگر یہاں پر بیٹھ کر ان ایام کو گزار کر پھر بھی ہم ایسے خالی یہاں سے اٹھ جائیں کہ ہمیں معرفت حضرت امام حسین ہی نہ ہو، تو پھر اس فرش عزا کا جو فائدہ ہے، اس فرش عزا سے جو حاصل ہونا ہے، وہ ہم نے پوری طریقے سے حاصل نہیں کیا۔ اس فرش عزا کی تاثیر یہ ہے کہ میں جب 10 دن بعد اپنے سارے معمولات چھوڑ کر 10 دن اس فرش عزا کو جو میں نے ٹائم دیا ہے، وہ کیوں دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ میرے اندر اگر کوئی خرابی آ چکی ہے، میرے عقیدے کے حوالے سے، میرے معاملات کے حوالے سے، میری سوچ کے حوالے سے، میری طبیعت کے حوالے سے، میری تربیت کے حوالے سے، تو ان 10 دنوں میں اپنے آپ کی اصلاح کروں۔ یہ فرش عزا اس لیے برپا نہیں کیا گیا کہ ہم سب کی اصلاح کریں۔ اس فرش عزا پہ جو بیٹھا ہے وہ اپنی اپنی اصلاح کرے، میں اپنی کروں، یہ اپنی کریں، اور جب 10 دن کے بعد یہاں سے پھر اپنے کاموں پہ، اپنے کاروبار پہ بیٹھیں، تو ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہماری گفتگو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا رنگ نظر آئے۔ پھر فائدہ ہے ان ایام کا، پھر فائدہ ہے ان مجالس عزا کا۔ اگر ہم اس کو حاصل کیے بغیر چلے جاتے ہیں، کچھ لیے بغیر چلے جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص کسی خوشبو والی دکان پر بیٹھتا ہے نا، خوشبو نہ بھی خریدے، جب دکان سے باہر آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہوا آتی ہے نا، اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ تو فرش عزا کی تاثیر کم از کم ایسی تو ہونا کہ کچھ حاصل نہیں نہ کیا، بے شک یہاں سے نکل کے گئے ہو تو حسینی خوشبو تو ہمارے سے آئے، ہماری زبان سے آئے، ہمارے لہجے سے آئے، ہمارے معاملے سے آئے۔ یہ جو نجات ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ جو ہدایت ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ معرفت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حر کے لیے بھی جو بخشش کا سامان ہوا ہے، وہ بھی با معرفت تھا، اس لیے اس منزل پر پہنچا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اتنا با معرفت تھا کہ جب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو الٹا اس نے جواب نہیں دیا، کہا کہ آپ کی ماں کی عظمت اتنی ہے کہ حر بول نہیں سکتا۔ معرفت رکھیں گے پھر اس گھرانے سے فیض یاب ہوں گے، حق سمجھیں گے، ان کا حق کیا بنتا ہے، پھر یہاں اس گھرانے سے فیض یاب ہوں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان مجالس کا، ان فرامین محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام عزا ہیں، جس طریقے سے میں نے ابتدا میں کہا کہ ان دنوں کو
اشرائے جناب زینبیہ کہا جاتا ہے۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ جہاد اکبر ہے جو 10 محرم کے بعد امام علی زین العابدین علیہ السلام کو کرنا ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا۔ جناب زینب عالیہ نے خیموں میں آگ بھی لگتے دیکھی، رسیاں بھی ڈلتے دیکھی، جناب سکینہ کو تماچے لگتے بھی دیکھے۔ کیا مقدر پایا ہے جناب زینب عالیہ نے کہ یہ بی بی نے تمام کام پہلے بچپن میں بھی دیکھے تھے۔ کچھ لوگوں نے آ کر جیسے خیموں کو آگ لگائی ہے نا، جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بچپنے میں تھی اس وقت گھر میں کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے دروازے کو آگ لگائی تھی۔ جس طریقے سے عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی نا، بچپنے میں دیکھا تھا کہ بابا علی کی گردن میں بھی رسی باندھی گئی تھی، اور جس طریقے سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو تماچے کھاتے دیکھا ہے، بچپنے میں عالیہ نے دیکھا ہے کہ ایک لعین ہے جو ان کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو تماچے لگا رہا ہے۔ پروردگار ہمیں معرفت محمد اور آل محمد عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔